مریض کی جان بچانا اس وقت سب سے اہم تھا۔ پروین نے اپنے سامنے کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی اور دیکھا کہ مسز مہدی کا بلڈ پریشر کچھ بڑھ گیا تھا۔ اسی وقت ٹینا بھی جلدی سے اندر آئی اور تبھی اس نے پروین کو دیکھا۔ اس نے ماسک پہنا اور ماتھے پر شکنیں ڈال کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہ آئی سی یو وارڈ ہے، فوراً یہاں سے باہر جاؤ۔ مس پروین یہاں میری درخواست پر آئی ہیں۔ سالس بھی جلد ہی وارڈ میں داخل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، انہیں ریسکیو میں حصہ لینے دیں۔ ٹینا ایک لمحے کے لیے رکی اور اس کی آنکھوں میں ایک تیز جھلک آئی، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں۔ وارڈ دوبارہ مصروف ہو گیا۔ سالس حارث کو ساتھ لے کر وارڈ سے نکل گیا۔ پروین سمجھداری سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ٹینا نے اچانک اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ اور حقارت آمیز لہجے میں پوچھا، سوڈیم نائٹروپروسائڈ ڈاکٹر پروین؟ سوڈیم نائٹروپروسائڈ بلڈ پریشر کم کرنے کی سب سے بنیادی دوا تھی۔ پروین نے سر ہلایا۔ ٹینا نے فوراً دوا انجیکٹ کر دی اور مسز مہدی کی حالت کو دوبارہ مستحکم ہو گئی۔ طبی ریکارڈ دیکھنے، تازہ ترین سی ٹی اسکین کا جائزہ لینے اور مریض کی حالت سمجھنے کے بعد پروین آخرکار ٹینا کے ساتھ وارڈ سے باہر نکل گئی۔ ٹینا آگے چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ وارڈ سے نکلی اس نے سالس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ماسک اتارا اور سنجیدہ لہجے میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سالس سیدھا اس کے پاس سے گزر کر پروین کی طرف گیا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ سرجری ممکن ہے؟ ٹینا نے فوراً پروین سے پہلے بولنا شروع کر دیا، مسٹر سالس، مسز مہدی کی موجودہ حالت بہت پیچیدہ ہے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، کئی اعضاء ناکام ہو رہے ہیں اور ان کے دل پر بہت دباؤ ہے۔ اگر ان کی سرجری ابھی کی جائے تو یہاں تک کہ اگر ایش بھی موجود ہو، کامیابی کی شرح صرف 30% ہوگی۔ اگر ہم ان کے دل کی حفاظت نہ کر سکے، آپریشن کے دوران 70% امکان ہے کہ مریض فوت ہو جائے گا، اور اگر وہ خوش قسمت ہو کر بچ بھی گئی تو ان کا دل کمزور ہو جائے گا اور وہ شاید صرف 6 ماہ ہی جی سکے۔ ڈاکٹر پروین، کیا میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں؟ اس کی تجزیہ کافی معقول تھا۔ پروین نے سر ہلایا۔ جب ٹینا نے دیکھا کہ پروین کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہے تو اس نے مزید توجہ نہیں دی۔ اس نے ظہیر اور باقی لوگوں پر نظر ڈالی جو قریب کھڑے تھے اور اچانک اپنی آواز دھیمی کر کے بولی، لیکن مسٹر سالس، میرے پاس ایک محفوظ تجویز بھی ہے۔ سالس نے آخرکار اس کی طرف دیکھا۔ ٹینا نے اپنا سر ذرا سا اونچا کیا اور دھیرے سے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں متبادل روایتی علاج کے ماہر مسٹر مائرز کی شاگرد ہوں۔ میں ان تکنیکوں سے واقف ہوں۔ صاف بات یہ ہے کہ میں ایکیوپنکچر کے ذریعے مسز مہدی کو وقتی طور پر ہوش میں لا سکتی ہوں۔ وقتی طور پر؟ سالس حیران ہوا۔ ٹینا نے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے اور سیدھے بال پیچھے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ ذمہ دار اور پراعتماد نظر آتی تھی۔ اس کی آواز ہموار اور پرسکون تھی جو لوگوں کو اس پر بھروسہ کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ جی، میں ایکیوپنکچر کی مدد سے ان کے دماغ سے خون کے لوتھڑے کو عارضی طور پر توڑ سکتی ہوں تاکہ وہ وقتی طور پر ہوش میں آ جائیں، لیکن یہ وہی حالت ہوگی جو عام طور پر موت سے پہلے اچانک اچھی صحت محسوس ہونے کے واقعے کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ جاگنے کے بعد صرف 1 دن تک ہی زندہ رہ سکیں گی۔ اس کے بعد سالس کی اچانک آنکھیں کھل گئی اور اس نے اپنے ہونٹ بھیج لیے۔ ٹینا نے دیکھا کہ وہ سمجھ گیا ہے تو آہستہ سے بولی، مسز مہدی کی حالت ایسی ہے کہ اگر ابھی آپریشن کیا جائے تو چاہے وہ کامیاب ہی کیوں نہ ہو، بہترین دوائیوں کے استعمال کے باوجود وہ صرف 6 ماہ جی سکیں گی۔ اگر آپریشن ناکام ہوا اور وہ ہوش میں نہ آئی تو ان کی موجودہ حالت کے حساب سے وہ صرف 2 ماہ ہی زندہ رہ سکیں گی۔ لیکن اگر آپ میری تجویز مان لیں تو مسز مہدی فوراً ہوش میں آ سکتی ہیں اور حارث کا نام صاف کر سکتی ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ اسے زندگی بھر کے لیے بدنام کیا جائے، ہے نا؟ پروین جو اب تک اس کے پاس کھڑی تھی حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر، اس کو ہمدرد ہونا چاہیے، لیکن اس کی تجویز تو قتل کے مترادف تھی۔ پروین نے اپنی بلی جیسی کانچ آنکھیں جھکا کر اپنے غصے کو چھپایا۔ سیاست کی دنیا کے نمبر 1 خاندان کے سربراہ کے طور پر سالس ایک بے رحم اور طاقتور انسان تھا۔ ٹینا کی تجویز واقعی اس کے بیٹے کے حق میں تھی۔ ایک خیال بھی اس کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ اس نے سالس کی سرد آواز میں وارننگ سنی، ڈاکٹر ٹینا، آپ کی ذمہ داری مریض ہے، نہ کہ میرے بیٹے کی بے گناہی ثابت کرنا۔ سالس کے دباؤ کے آگے ٹینا نے فوراً سر جھکا لیا اور کہا، معذرت چاہتی ہوں مسٹر سالس، میں نے حارث کو بڑا ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے میں زیادہ فکر مند ہو گئی اور اپنی ترجیحات بھول گئی۔ سالس نے اس پر مزید توجہ نہیں دی۔ اس نے پروین سے پوچھا، مس پروین، کیا سرجری ممکن ہے یا نہیں؟ یہ الفاظ پروین نے اپنے مریضوں یا ان کے اہل خانہ سے بے شمار بار سنے تھے۔
لیکن اس آدمی کی آواز میں ایسی گہرائی اور مٹھاس تھی جیسے کسی سیلوں کے تار چھڑے جا رہے ہوں، جو پروین کے موڈ کو بغیر کسی وجہ کے بہتر کر گئی۔ پروین کے ہونٹوں کے کونے ہلکے سے اوپر اٹھے اور اس نے آہستہ سے کہا، جی ممکن ہے۔ پھر اس نے اس خود پسند آدمی کو یقین دہانی کے لیے ایک اضافی جملہ کہا، کامیابی کی شرح 99% ہے، باقی 1% فورس میجور کے لیے تھا۔ آخر کیا پتا اگر اچانک زلزلہ آ جائے۔ ڈاکٹر پروین کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ ٹینا بولی۔ مسٹر ثالث بطور مسز مہدی کے ڈاکٹر مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ کامیابی کی شرح 30% ہی ہوگی، چاہے ایش بھی یہاں ہو۔ آپ کو ان کے جھوٹے دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ثالث کو اس کی بات پہ ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا، آپریٹنگ روم تیار کرو۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کی بالکل نہیں سن رہا تو ٹینا نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور دل ہی دل میں طنزیہ مسکراہٹ دی۔ یہ ڈاکٹر واقعی خود کو ضرورت سے زیادہ سمجھتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب بزرگ مسز مہدی دوران آپریشن فوت ہو جائیں تو مسٹر ثالث اس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ آج تک آپریٹنگ روم تیار ہوا، لیلا اور اس کے دیگر اسسٹنٹ پہنچ چکے تھے۔ ظاہر ہے پروین اتنی مشکل سرجری کے لیے کسی باہر والے پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ پروین نے جراثیم سے پاک کمرے میں سرجیکل گاؤن پہننے کے بعد وارڈ میں قدم رکھا۔ میرا بیٹا؟ ثالث نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے اثار واضح تھے۔ پروین کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کوئی بڑی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لینے کے بعد بولی، حارث کہاں ہے؟ ابھی۔ ثالث نے جب خود کو سنبھالا، اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح ایک نرم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن آنکھوں میں شکوک کی جھلک موجود تھی۔ حارث اپنے کمرے میں ہے، سرجری کے دوران میں نے اسے وہاں بھیج دیا تھا، کیوں پوچھ رہی ہو؟ پروین نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی اور خود کو پرسکون کیا۔ پھر اس نے اپنا جواب دیا، یہ ضروری ہے، مجھے ابھی اس سے بات کرنی ہے۔ پروین کی غیر متوقع سنجیدگی نے ثالث کو چکا دیا، لیکن اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے بلاتا ہوں، وہ بولا اور اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پروین نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، نہیں، میں خود اس کے پاس جاؤں گی۔ ثالث نے ایک لمحے کے لیے غور سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا دیا، چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ پروین کے اندر کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ آواز بار بار گونج رہی تھی، ممی، دادی اماں کو بچا لو۔ یہ اتنا حقیقی کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ اور وہ آنکھیں، کیا واقعی حارث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ جو وہ دونوں حارث کے کمرے کی طرف جا رہے تھے، پروین کے قدر غیر معمولی طور پر تیز تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن کسی انجانے خوف یا حقیقت کا سامنا کرنے کے امکان سے تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ دروازے پر پہنچے، ثالث نے دروازہ کھول دیا۔ حارث اندر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کے معصوم چہرے پر ایک سکون سا تھا۔ پروین نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر چند لمحوں کے لیے اس معصوم بچے کو دیکھا، جیسے یقین نہ ہو رہا ہو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اندر گئی اور اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ حارث، وہ دھیمے لہجے میں بولی، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ حارث نے حیرت سے اپنی کتاب بند کر پروین کو دیکھا۔ جی ڈاکٹر پروین۔ پروین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اسی لمحے اسے یقین ہو گیا، وہی آنکھیں، وہی معصومیت اور وہی اپیل جس نے اس کے اندر کوئی انجانی ڈور کھینچ لی تھی۔ کیا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی دادی اماں کو بچا لوں؟ وہ دھیرے سے بولی، اس کی آواز میں ایک عجیب لرزش تھی۔ حارث نے حیرت سے پلکیں جھپکائے، پھر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ میری دادی اماں ہے اور مجھے پتا تھا کہ آپ انہیں بچا سکتی ہیں۔ پروین کے دل میں جیسے کوئی گہری چھپی ہوئی یاد جاگ اٹھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کی جھڑی لگ گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، ثالث کی گہری آواز نے کمرے کو پھیر دیا۔ کیا ہو رہا ہے مس پروین؟ پروین نے اپنی نظریں ہٹا کر پیچھے دیکھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے الجھن میں پڑ گئی، لیکن پھر اس نے اپنی جذباتیت پر قابو پا لیا اور بولی، کچھ نہیں، میں صرف اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں کیا۔ ثالث نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اس کی نظریں پروین پر جمی رہیں، جیسے اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں سکون مل گیا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شوخی تھی۔ پروین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو اسے ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ثالث کی گہری آنکھوں میں حیرانی جھلک رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی، لیکن بجائے اسے کچھ پوچھنے کے وہ اس کے بیٹے کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ اپنے چہرے کے تاثرات بدلے بغیر اس نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا،
وہ پہلے ہی واپس جا چکا ہے۔ کیا بات ہے؟ آپریشن 6 گھنٹے تک چلا تھا اور رات کے 1 بج چکے تھے۔ حارث نے پہلے تو آخر تک ساتھ دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن آخرکار وہ بھی چھوٹا تھا اور برداشت نہ کر سکا، اس لیے ثالث نے کسی کو اسے پہلے گھر پہنچانے کا کہہ دیا تھا اور چلا گیا۔ پروین کی دلچسپی فوراً ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنی لاپرواہ انداز میں واپس آ گئی۔ نہیں، کچھ نہیں، آپ یہاں ابھی تک کیوں ہیں؟ ثالث آہستہ سے سیدھا کھڑا ہوا اور اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھ کے پاس وہ خوبصورت تیل روشنی میں کچھ زیادہ پرکشش لگ رہا تھا اور اس کی آواز دھیمی اور دلکش تھی۔ جب اس نے جواب دیا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی خاموش راہداری پر گر رہی تھی۔ ثالث کے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد وہ ذرا قریب ہو گیا تھا، جس سے ماحول میں ایک رومانوی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی لمحے پروین کو تو یہاں تک لگا جیسے وہ شخص کے دل کی دھڑکنوں میں اتر رہا ہو۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکنے کے لیے سر ہلایا اور ہلکے سے ہنس کر کہا، یہ سمجھ آتا ہے کہ مریض کے گھر والے اس کے لیے فکر مند ہو۔ فکر نہ کرے مسز مہدی، ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور پیغامات چیک کرتے ہوئے کہا، ماموں نے کسی کو مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ چلتے وقت ایسا لگتا جیسے وہ اپنے پاؤں اٹھانے کی زحمت بھی نہ کر رہی ہو۔ اس کا انداز یقینی طور پر کوئی مہذب نہ تھا، بلکہ وہ کچھ سست محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ آہستہ بھی نہیں چل رہی تھی اور اس کی پشت کا منظر کسی حد تک دلچسپ تھا۔ ثالث جو ایک لمحہ پیچھے رہ گیا تھا اس کے پیچھے چل دیا۔ اسے پروین کی مہارت پر کوئی شک نہیں تھا جسے اس نے تلاش کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، ویسے بھی وہ اسے پاشا تک خود پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے وہ یہاں انتظار کر رہا تھا۔ لیکن غیر متوقع طور پر جیسے ہی وہ موڑ پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ پروین اپنا فون نکالے کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز کچھ دھیمی تھی جب اس نے کہا، ثالث کے بارے میں میرے لیے معلومات نکالو۔ ثالث حیران ہو گیا، وہ وہیں رک گیا۔ اس کے ہمیشہ ٹھنڈے اور مضبوط چہرے پر اس وقت واقعی حیرانی اور الجھن تھی۔ کاروبار کی دنیا میں کئی سالوں کے تجربے کے بعد وہ تقریباً ہر کسی کے خیالات کو سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ واحد عورت تھی جو جیسے کسی جادوئی پردے میں لپٹی ہوئی ہو۔ اس کا انداز مبہم اور دلکش تھا اور وہ اسے بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مثال کے طور پر کیا وہ کچھ زیادہ ہی مطمئن مزاج نہیں تھی؟ وہ رات پہلے اور ابھی بھی اس کے ساتھ ٹھنڈی اور بے پرواہ تھی، لیکن ایک لمحہ بعد وہ اس کے بارے میں تحقیقات کروا رہی تھی۔ اس نے اس کے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور نہ ہی پروین کو اپنے پیچھے موجود اس شخص کا احساس ہوا۔ ایک اور موڑ کے بعد اس نے گفتگو جاری رکھی اور دوسری بات کہی، مجھے اس کے بیٹے کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ فون کی دوسری طرف سولو کے دماغ میں سوالیہ نشان بھر گئے۔ تم اس کے بیٹے کے بارے میں کیوں معلومات حاصل کر رہی ہو؟ اوہ، سمجھ گیا، تم اس کی سوتیلی ماں بننا چاہتی ہو، ہے نا؟ میں نے کہا تھا کہ ثالث ایک نمبر کا خوبصورت مرد ہے۔ یقیناً تم اب خود کو روک نہیں پا رہی ہو، ہے نا؟ کہو، کیا وہ خاص طور پر خوبصورت ہے؟ پروین کی آنکھوں میں روشنی سی چمکی تھی۔ کیا وہ خوبصورت تھا؟ پچھلی رات صوفے پر جب وہ واضح طور پر نشے میں تھا، لیکن پھر بھی خود پر قابو پا رہا تھا، وہ واقعی کافی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے لب مسکرائے۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، ٹھیک ہی ہے۔ سولو نے سیٹی بجائی اور کہا، ہائے، جتنے سالوں سے میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے معیار پر پورا اترنے والے لوگ کتنے ہی چند ہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں کے بیچ کچھ بات چیت بن سکتی ہے۔ کیا تم یہ پلان کر رہی ہو کہ… پروین نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور کہا، مجھے امید ہے کہ جب میں جاگوں تو ساری معلومات میرے میل باکس میں ہوں۔ سولو نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ فون بند کرنے کے بعد پروین زاور پاشا کی بیچی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نیو یارک کی رات کے مناظر دیکھنے کے موڈ میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کی اور اونگتے ہوئے سو گئی۔ مس پروین۔ پروین نے نیم خوابیدہ حالت میں اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ پاشا ہاؤس پہنچ چکی ہے۔ گاڑی پورچ پر رکی ہوئی تھی اور چھوٹا سا 3 منزلہ ولا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ گھر کے لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ پروین نے جمائی لی اور گاڑی سے اترتے ہوئے وقت پر نظر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پاشا فیملی کا ولا ایک سادہ یورپی انداز میں سجا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس نے ایک تازگی بھری ہوا محسوس کی۔ صوفے پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک تقریباً 80 سال کی بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وقت کے نشانات اس کے چہرے پر نمایاں تھے اور اس کی آنکھیں خالی نظروں سے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا،
क्या वो आई है? मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी। बाएं जानिब बैठी मेलिसा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, वो यहाँ है। बूढ़ी मिसेस पाशा फौरन पुरजोश होकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना बाजू आगे बढ़ाया और इधर उधर टटोलते हुए पुकारा, परवीन, क्या तुम परवीन हो? क्या तुम अपनी माँ जैसी नजर आती हो? उनकी दाएं तरफ बैठी एक नौजवान लड़की जो अपनी 20 की दुहाई में लगती थी और मेलिसा से थोड़ी मुशाबहत रखती थी ने उनका बाजू थाम लिया और कहा, दादी, परवीन बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, वो उसकी हूबहू कॉपी है। मेलिसा ने हंसकर कहा, तुम यूँ कह रही हो जैसे तुमने अपनी खाला को देखा हो। जब पाशा फैमिली की बड़ी बेटी घर से भाग गई थी तब मेलिसा की जावर पाशा से शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद भी उन्होंने परवीन की माँ की तस्वीर ज़्यादा देखी थी बनिस्बत उनकी खुद की। जरताशा पाशा ने जुबान निकाली और जवाब दिया, हालांकि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन खून का रिश्ता है ना। परवीन को देखते ही मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। वाह, क्या चापलूसी करने वाली हो। तीनों के सामने बैठा एक नौजवान जो शायद कॉलेज का तालिब इल्म था, का चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसमें वहशियाना आज़ादी झलक रही थी। जरताशा ने उसे नज़रअंदाज किया, फौरन परवीन को मिसेस पाशा के करीब ले गई। फिर उन्होंने परवीन का हाथ बढ़ाकर बूढ़ी खातून के हाथ पर रख दिया। परवीन वाकई थोड़ी हैरान रह गई। वो मेहर कासिम के साथ बड़ी हुई थी। बचपन में उसे मोटापे की वजह से अक्सर मजाक का निशाना बनाया जाता था। उसकी सेहत भी खराब थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी। शुरू में वो अपने तीनों खाने के लिए नीचे जाती थी, लेकिन बाद में सदफ ने किसी को उसके कमरे में खाना पहुंचाने का कहा, इसलिए उसे खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बचपन में एक तन्हा शख्सियत थी। वो हमेशा इस बात पर शक करती थी कि बाकी लोग कितने खुशहाल खानदानों के साथ रहते हैं। जब भी वो अरीशा को मेहर कासिम के साथ लाड करते देखती तो वो भी अपने खानदान की मोहब्बत की ख्वाहिश करती, लेकिन हर बार जब मेहर कासिम उसे हकारत से देखता तो परवीन आहिस्ता आहिस्ता उस ख्वाहिश को ख़त्म करने लगी। लिहाजा उसने अपनी तवज्जो दीगर चीज़ों पर मरकूज़ कर ली, जैसे कंप्यूटर हैकिंग, तिब और मार्शल आर्ट्स। इसी वजह से वो शादो नादर ही इस तरह किसी के करीब होती थी, लेकिन जिस नफरत का उसने तस्वर किया था वो यहाँ मौजूद नहीं थी। बूढ़ी खातून के हाथ उनकी नरम जिल्द की वजह से थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन उनकी गर्म जोशी परवीन के लिए दिल तक उतर गई। परवीन, बूढ़ी खातून इस कदर जज्बाती हो गई कि उनके हाथ कांपने लगे। तुमने इन सालों में कितनी तकलीफ़ें सही हैं। जब परवीन समझ नहीं पाई कि क्या कहे तो मेलिसा बोली, माँ, परवीन अब वापस आ गई है, रात के 2 बज रहे हैं, क्यों ना हम सब सो जाएं, कल बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। मिसेस पाशा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, परवीन, तुम भी थक गई होगी, अभी आराम करो। मेलिसा ने जरताशा से कहा कि वो मिसेस पाशा को उनके कमरे में ले जाए और परवीन को खुद ऊपर ले गई। मेलिसा ने कहा, हमने तुम्हारी माँ का कमरा आज तक वैसा ही रखा हुआ है, अब तुम वापस आ गई हो तो इसमें कमरे में रह सकती हो। शुमाइल पहले ही सो चुकी है। ठीक है। वैसे परवीन, मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मिस्टर सालिस ने तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया था अपनी दादी का ऑपरेशन करने के लिए। मैं डर रही थी कि बाकी लोग परेशान होंगे। परवीन भी अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ यहाँ चंद दिन पुरसकून रहना चाहती थी। जब मिसेस मेहदी ठीक हो जाती तो वह पाकिस्तान वापस अपने बेटे को ढूंढने चली जाती। उसने सर हिला दिया। बहुत ज़्यादा थकन की वजह से उसने कमरा भी ठीक नहीं देखा और फौरन सो गई। अगली सुबह जैसे ही वो उठी उसने मेलिसा को अपने कमरे के बाहर घबराए हुए पाया। परवीन, हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो गई है। जब परवीन ने अपनी आंखें खोलीं तो शुमाइल उसके पास मौजूद नहीं थी, शायद वह नीचे खेल रही थी। उठने के बाद उसने कमरे का जायजा लिया। ये कमरा पाकिस्तान में उसकी मेहर कासिम की रहायशगाह के बेडरूम से दुगना बड़ा था और सफ़ेद और सुरमई रंगों से सजाया गया था। उसमें हल्का सा एहसास होता था कि उसकी माँ एक मजबूत औरत रही होगी। परवीन ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद उस कमरे से मलहका स्टडी रूम की तरफ रुख किया। वो बहुत साफ सुथरा था। छोटी छोटी बातों से पता चलता था कि पाशा खानदान कितना ख्याल रखने वाला था। परवीन ने एक किताब उठाई। ये हयातियाती साइंस और दवा साजी की सनत के बारे में थी। ये समझना आसान था कि इसकी माँ ने वेल्सन फार्मास्यूटिकल्स की बुनियाद क्यों रखी होगी। अचानक किसी ने हल्की सी दस्तक दी। परवीन ने दरवाज़ा खोला और बाहर मेलिसा फिक्रमंद अंदाज में खड़ी थी। उन्होंने फौरन कहा, परवीन, अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो गई है। परवीन ने भवें उठाए। क्या हुआ? मिस्टर सालिस ने अभी फ़ोन किया था और कहा कि मिसेस मेहदी अभी तक होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तुम उठो उन्हें फ़ोन कर लो। परवीन बेख्तियार खामोश हो गई।
وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید واقعی کوئی بڑی مشکل ہو گئی ہو۔ اس نے سالس کو فون کیا۔ کال ملتے ہی سالس کی گہری اور پراسرار آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، جیسے کوئی ساز اس کے کانوں میں بج رہا ہو۔ مس پروین، میری دادی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی ہیں۔ معاف کیجیے گا، پروین نے کھانستے ہوئے کہا۔ میں کل آپ کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ پیشنٹ بہت کمزور ہیں، اس لیے وہ ہفتے کے آخر میں ہوش میں آئیں گی۔ یہ واقعی اس کی غلطی تھی کہ اس نے مریض کے اہل خانہ کو تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ سالس کچھ لمحے خاموش رہا۔ پروین کو کل حال میں ہونے والے تنازع کا خیال آیا۔ جب وہ بزرگ خاتون کی حالت چیک کرنے میں مصروف تھی، اس نے پوچھا، کیا اس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ تو معمولی باتیں ہیں۔ سالس نے توقف کیا، پھر اچانک پوچھا، کیا آپ کو آج آ کر مریضہ کو چیک نہیں کرنا چاہیے مس پروین؟ پروین نے سیدھے انداز میں پوچھا، کیا آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے، پروین نے فوراً جواب دیا۔ اوہ، پھر میرا وہاں جانا بے مقصد ہوگا۔ اگر مریض کی تمام علامات ٹھیک ہیں تو یہ کافی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہاسپٹل فائنسٹ کی ڈاکٹر نرسنگ کے معاملے میں مجھ سے زیادہ پیشہ ور ہے۔ ہاسپٹل فائنسٹ براہ راست ملک کے نمبر 1 خاندان سے وابستہ تھا۔ وہ خاندان اتنا طاقتور تھا کہ انہوں نے جو تنخواہیں اور سہولیات دی تھی وہ بہت متاثر کن تھی۔ ملک کے 40% مشہور ماہرین اس اسپتال میں کام کر رہے تھے۔ ہاسپٹل میں سالس شیشے کی کھڑکی سے ICU وارڈ میں بزرگ خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تھی۔ وہ پہلے اس کے بیٹے کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ ایسا لگا جیسے اگر حارث یہاں ہوتا تو وہ ضرور آتی۔ سالس نے فون بند کرنے کے بعد چہرے پر سخت اور اداس سے تاثر لیا ہوا تھا۔ جب ہاشم نے اس کے چہرے کا انداز دیکھا تو جھجکتے ہوئے پوچھا، سالس کا دادی ٹھیک ہے؟ سالس نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے۔ ہاشم نے سر ہلایا۔ حالانکہ وہ حارث سے نفرت کرتا تھا اور اسے سالس کا بیٹا بننے کے لائق نہیں سمجھتا تھا، لیکن دل میں وہ بھی جانتا تھا کہ دادی جلد ہوش میں آ جائے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سالس ماتھے پر بر ڈالے جیسے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سوچ رہا ہو۔ تھوڑی اندرونی کشمکش کے بعد سالس نے بالآخر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ایک عورت کا حارث میں اتنی دلچسپی لینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاشم نے فوراً جواب دیا، یقیناً وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی سوتیلی ماں بننا چاہتی ہے۔ سالس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ بہت سرد اور لا تعلق ہو تو؟ ہاشم نے اپنا سر کھجایا، پھر اس مضبوط لیکن سادہ دل والے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کیا وہ تمہارے بیٹے کی بیوی بننے کا سوچ رہی ہے؟ حالانکہ حارث اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن اس نے تمہارے اچھے خد و خال وراثت میں لیے ہیں۔ اگر وہ کسی کا خوبصورت عاشق بنے تو بھوکا نہیں مرے گا۔ سالس کی سٹ نگاہوں سے جو کسی کو بھی جما دینے کے قابل تھی، ہاشم نے اپنی ناک رگڑی اور محتاط انداز میں پوچھا، سالس، اگر تم آج فارغ ہو تو کیا تم مجھے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس لے جا سکتے ہو؟ سالس مڑ کر باہر کی طرف چلنے لگا۔ ہاشم نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو سالس؟ حارث کو لینے اور کوئن اسکول آف مارشل آرٹس جانے۔ پاشا ولا میں پروین نے فون رکھنے کے بعد اپنا ای میل آن باکس کھولا۔ اس میں سولو کی طرف سے ایک تحقیقاتی رپورٹ پر پیغام تھا، ایش۔ سالس کی معلومات حاصل کرنا حیرت انگیز طور پر آسان تھا۔ اس کے کمپیوٹر میں ہیکنگ کرنا بچوں کا کھیل تھا۔ میں نے اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام معلومات منسلک فائل میں دے دی ہے۔ اس کی روزمرہ کی سرگرمیاں صاف درج ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے، اس کے بیٹے کا نام حارث مہدی کے علاوہ باقی ہر چیز سختی سے محفوظ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں تلاش کر سکا۔ پروین بے اختیار خاموش ہو گئی۔ اس نے فائل کھول کر وہ مہینہ چیک کیا جب وہ 5 سال پہلے بلا وجہ حاملہ ہو گئی تھی، لیکن اسے پتا چلا کہ سالس اس وقت پاکستان گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے اپنا میل باکس بند کر دیا کہ کل جو ہوا وہ واقعی محض ایک وہم تھا۔ نہیں، اسے سالس کے بیٹے سے ملنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ حالانکہ یہ خیال ذرا عجیب لگ رہا تھا، لیکن 5 سال کی بے نتیجہ تلاش کے بعد وہ کسی بھی امکان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ممی، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے آج دادا کوئن کے پاس لے کر جائیں گی؟ شمائل جو شہزادی کا لباس پہنے ہوئے تھی کمرے میں دوڑتے ہوئے آئی۔ پروین نے وہ پیغامات دیکھے جو کوئن نے صبح بھیجے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بوڑھے آدمی کا صبر ختم ہو چکا ہوگا، پھر بھی وہ اسے کال نہیں کرتی تاکہ کہیں اسے پریشان نہ کرے۔ یہی کوئن کا انداز تھا۔ بظاہر وہ ایک چلاک بوڑھا آدمی لگتا تھا جو اسے ہر وقت سست اور سونے پر ڈانٹتا تھا، لیکن اندر سے وہ اس کی نیند خراب ہونے کے خوف سے محتاط رہتا تھا۔ پروین کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کوئن کو ویڈیو کال کی۔
क्वेन ने फौरन कॉल उठाई और ऊंची आवाज में डांट दिया, क्या तुम बदतमीज हो? तुम दोपहर तक कैसे सो सकती हो? ये वक्त है उठने का। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं शुमाइल को पहले ही लेने के लिए किसी को भेज देता। परवीन ने उसे नजरअंदाज किया और फोन कैमरा शुमाइल की तरफ मोड़ दिया। जब वो बैरून मुल्क थे तो अक्सर वीडियो कॉल्स किया करते थे। शुमाइल ने हाथ हिलाकर प्यार से कहा, दादा क्वेन, मम्मी और मैं भी आपके पास आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्वेन ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, चलो वक्त जाया करना छोड़ो और फौरन आ जाओ। परवीन ने शुमाइल को साथ लिया और नीचे गई। मेलिसा से मिलकर कुछ देर बात की और बुजुर्ग खातून मिसिस पाशा को भी सलाम किया। उसे पता चला कि जावर पाशा 2 दिन में अस्पताल से फारिग हो जाएंगे। उसके बाद वो क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ रवाना हो गई। आधे घंटे बाद क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के दाखिली दरवाजे पर सालिस हाथ पीछे बांधे कदीम दरवाजे को देख रहा था। बोर्ड पर लिखा था, क्वेन मार्शल आर्ट्स हॉल। उसके पीछे खड़े हाशिम ने हारिस को नफरत से देखा। हारिस ने अपने चेहरे पर संजीदगी का इजहार किया हुआ था और सालिस की नकल करने की कोशिश में उस जैसा नजर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे वो कितना भी नकल करता, वो सिर्फ एक छोटा बेकार लड़का था। ये हाशिम का ख्याल था। उसने सुना था कि ना सिर्फ वो जहनी मिसाइल का शिकार है, बल्कि इम्तिहानात में उसके नंबर भी मुसलसल गिरते जा रहे हैं। उनकी नस्ल में सालिस हमेशा सबसे आगे रहा था। क्या मिस्टर क्वेन किसी ऐसे लड़के में दिलचस्पी लेंगे? उसने होंठों को झुका लिया। जब उसने कदमों की आवाज करीब आती सुनी तो फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। क्वेन हाथ पीछे बांधे बाहर आए। सालिस को देखकर वो खुश नजर नहीं आए। उन्होंने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अरमीन मर गया? सालिस ने एहतराम से झुककर जवाब दिया, मिस्टर क्वेन, उस बार मैं अपने उस्ताद की दरख्वास्त पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को अपना शागिर्द बनाएं। क्वेन ने होंठ झुकाकर तंजी अंदाज में कहा, मुझे तुम्हारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये बात कह ही रहे थे कि जैसे ही उनकी नज़र हारिस पर पड़ी, वो फौरन हैरत से ठिठक गए। उन्होंने बेसाख्ता कहा, शुमाइल,